الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایتی معزز و محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ عبد ناچیز اپنے کریم پروردگار کے حضور سراپا سپاس ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس الہ حقیقی نے مجھ عبد ناچیز کو اور اپنے سب احباب کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا اور حضور کے صدقہ سے ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، رمضان مبارک کا آج آخری جمعۃ المبارک ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ جب رمضان مبارک تشریف لاتا ہے، یوں کہیے جب چاند طلوع ہو جاتا ہے، رب کائنات جل وعلا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وفی روایت، ایک روایت میں یہ ہے کہ فتحت ابواب الجنت، ربی ذوالجلال رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور رب کائنات جل وعلا گناہ گاروں کی مغفرت فرمانا شروع کر دیتا ہے، اور اس قدر گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے کہ جتنی رب کائنات کا حضور منظور ہے، یکم رمضان سے لے کے پہلے جمعۃ المبارک تک رب ذوالجلال نے جتنے گناہ گاروں کی مغفرت فرمائی ہوتی ہے، جب رمضان کا پہلا جمعہ آتا ہے اتنے مزید لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ گویا پہلی رمضان سے لے کے پہلے جمعہ تک جتنے لوگ، پھر اسی طرح تسلسل کے ساتھ گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، پھر یکم رمضان سے لے کے دوسرے جمعہ تک جتنے لوگوں کی مغفرت کی ہوتی ہے مزید اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر آخری جمعۃ المبارک آ جاتا ہے، اور پھر یکم رمضان سے لے کے آخری جمعۃ المبارک تک جتنے لوگوں کی مغفرت فرمائی ہوتی ہے رب کریم مزید اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں کہ رب کائنات کے حضور ان لوگوں کہ جن کی مغفرت فرمائی جانی ہے ان میں ہم ناچیز و حقیر بندوں کا نام بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا میرے نبی کے صدقہ سے ہماری مغفرت بھی فرما دے، اور پھر رب کائنات جل مجکیم رمضان مبارک کے آخر میں جب اس کی آخری رات آتی ہے، آخری دن آتے ہیں، تو سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر لامتہ فی آخر اللیلۃ فی رمضان، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو رب کائنات میرے نبی کی امت کی مغفرت فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کی؟ جتنی یکم رمضان سے لے کے اس دن تک مغفرت فرمائی، اسے کہیں بڑھ کر
میرے کریم آقا سے عرض کیا گیا، قیلا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم احیا لیلۃ القدر، یا رسول اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، رب کائنات اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، تو کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ یعنی جو آخری رات ہے، جس رات اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، یہ لیلۃ القدر ہے؟ قال اللہ، میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں لیلۃ القدر تو اس کو نہیں کہتا، ہو سکتا ہو بھی جائے، ہو سکتا ہو بھی جائے، لیکن ضروری نہیں کو لیلۃ القدر ہو، ولکن العاملی، لیکن جو ایک عمل کرنے والا ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، انما یوفا اجرہ، حق یہ ہے کہ اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو اس کے کام کا اجر دیا جاتا ہے۔ اذا قضا عملہ، جب وہ اپنا عمل مکمل کر لیتا ہے تو رب کائنات جل حکیم اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر کیا فرماتا ہے؟ جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر رمضان مبارک میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہوتا ہے، اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوتی ہیں، خلاق عالم اپنی شان کریمی کے لائق ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے، ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ کتنا یہ عظیم ہی ہے، بلا شک و شبہ رب کائنات جل وعلا نے میرے نبی کے صدقہ سے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، میرے کریم آقا سے قبل جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کسی بھی نبی کو رب کائنات نے اتنی نعمتوں سے نہیں نوازا نبی کی امت کو جتنی نعمتوں سے میرے نبی کی امت کو نوازا ہے۔ آخر کوئی تو سبب تھا نا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جیسے عظیم المرتبت پیغمبر کہ جن کے سوا اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے براہ راست زمین پر رکھتے ہوئے کلام فرمایا ہو۔ سارے انبیاء میں واحد نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے زمین پہ رکھتے ہوئے بھی اپنے کلام سے سرفراز فرمایا، براہ راست کلام فرمایا۔ ہمارے نبی کی بڑی شان ہے، بہت بلند شان ہے، لیکن ہمارے نبی کے ساتھ بھی اس طرح کلام نہیں فرمایا جس طرح موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ اتنی شان والے ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب فضائل امت مصطفیٰ کریم کو دیکھا تو بارگاہ رب العزت مرض کیا تھا، مولا تعالیٰ نبوت رہنے دے، مجھے بھی اپنے محبوب کا امتی بنا ہے۔ اتنی فضیلتیں رب کائنات جل وعلا نے اس امت کو عطا فرما دی، اتنی فضیلتیں عطا فرما دی۔ رب کائنات نے میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے اس امت کو لیلۃ القدر، ایک عزت والی، عظمت والی، شرف و کرامت والی رات عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان بھی میرے نبی کریم ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا۔ کس کو؟ مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ اے محبوب مکرم علیہ السلام، ہم نے اس قرآن عظیم کو نازل فرمایا فی لیلۃ القدر، اس رات جو قدر والی رات ہے۔ قدر کا لفظی معنی مقدار ہوتی ہے، اسی سے تقدیر ہے کہ کس کا مقدر کیا ہے۔ ہم اسے عام طور پر اردو میں یا پنجابی میں قدر بمانی عزت کرتے ہیں، اس کی قدر کتنی ہے۔ حقیقت میں قدر مقدار سے ہے کہ اس میں اللہ رب العزت جل وعلا کائنات کی تقدیروں کا فیصلہ فرماتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کے شان ہوتے ہیں، جس طرح آگے ارشاد فرما رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے قرآن کریم کے قاری، اے قرآن کریم کے پڑھنے والے، وما ادراک، تیرا ادراک، تیری سوچ، تیرا فہم، تیری شعور، تیرا شعور، تیری عقل کی کتنی پرواز ہے۔ وما ادراک، تو کس طرح جان سکتا ہے؟ گویا تیری عقل محدود ہے، تیرا فہم و شعور محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت لا محدود ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا ادراک رکھتا ہے؟ تیری سوچ کیا ہے؟ زیادہ زیادہ کیا سوچ سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بڑی عظمت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، 84 سال 3 ماہ کے قریب بنتے ہیں،
یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، نہیں، خیرون، اس سے کہیں بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے، 1000 مہینے سے کتنی بہتر ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ وہ چاہے تو اس کے حضور ایک دن 50,000 سال کا ہوتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے، ایک دن 50,000 سال کا ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے کتنی بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں، اس رات روح کا نزول ہوتا ہے رب کائنات جل وعلا کے حکم کے ساتھ۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی رب کائنات جل مجید نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تھا تو فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا، ارشاد فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ ویسے میرا اور آپ کا آنا یہ تو ایک تفعیلی ہے، اصل آمد مصطفیٰ مراد ہے کہ میں زمین پر اپنا محبوب بھیجنے والا ہوں، میرے نبی کی آمد مراد ہے۔ مثال دی نہیں جا سکتی لیکن میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ ہمارے ہاں بارات جاتی ہے، بعض دفعہ 100 200 400 600 1000 جتنے بندے بھی جائیں، وہ ساری کی ساری بارات میں اصل مقصود دولہا ہوتا ہے۔ بارات ساری تفعیلی ہے، جاتے سارے بڑے اچھے کپڑے پہن کر ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر اپنے آپ کو سنوار کے جاتا ہے، مگر لوگ ان کو نہیں دیکھتے، ان کی توجہ کا مرکز دولہا ہوتا ہے، اور باقی سارے تفعیلی ہوتے ہیں۔ ان کو جتنا پروٹوکول ملتا ہے دولہے کی وجہ سے ملتا ہے۔ اگر دولہا عزت والا ہے تو ساری بارات کی عزت ہے۔ کیا کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ دولہے کو چھوڑ کر بارات چلی جائے اور اس کی تعظیم کی جائے؟ تعظیم دولہے کی وجہ سے ہے۔ اصل مقصود تو میرے نبی ہیں، باقی تو سب تفعیلی ہیں، باقی تو سارے تفعیلی، اصل مقصود تو میرے نبی ہیں، اصل تو ان کی آمد ہے نا، ان کی خاطر یہ سب کچھ بنایا گیا ہے۔ رب کائنات نے فرشتوں کو فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ذرا سوچیں، میں اور آپ اللہ کا نائب کہلوانے کے حقدار ہیں؟ مجھے یا آپ کو اللہ کا نائب کہا جائے؟ پھر کس کو اللہ کا نائب کہا جائے گا؟ میرے نبی کو کہا جائے گا، میرے نبی کو کہا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جو نائب ہوتا ہے اس میں اصل کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اگرچہ ساری نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جل وعلا بے نیاز ہے، کوئی بھی خواہ میرے نبی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہے۔ اللہ لا شریک ہے، ممکن نہیں کہ اس کا شریک ہو سکے، لیکن وہ آقا جب کسی کو اپنا نائب بناتا ہے تو اپنی طرف سے کچھ اختیار دے کے بناتا ہے۔ نائب بناتا ہے نا تو کچھ اختیارات دے کے بناتا ہے۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دوں گا۔ میں نے کہیں جانا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثال نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میرا خلیفہ ہونا اور بات ہے، وہ میری عدم موجودگی میں ہوگا، اللہ تو ہر وقت موجود ہے، اس لیے یہاں خلیفہ سے مراد نائب ہوگا۔ میں نے کسی کو اپنا نائب بنانا، چلو میں موجود بھی ہوں، یہ مثال دے دیتا ہوں، میں موجود ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، میں کسی کو اپنی نیابت کا حکم دوں کہ تم میری نیابت کرو، میرے نائب بنو، میرے نمائندہ بنو۔ وہ جمعہ میں نے پڑھانا ہے، جمعے کے لیے میں تقریر نہیں کرتا، میں بیٹھ جاتا ہوں، میں کسی کو کہتا ہوں اب میری نمائندگی تم کرو، وہ کیا کرے گا؟ میری جگہ تقریر کرے گا نا؟ کیوں کرے گا؟ کوئی میرا نمائندہ ہے۔ میں کہوں خبردار، میری جگہ تم نے تقریر بھی نہیں کرنی ہے، تم نے نماز بھی نہیں پڑھانی ہے، تم نے لوگوں کو مخاطب بھی نہیں ہونا ہے، بیٹھے رہو، ویسے ہو تو میرے نمائندے۔ تو میرا نمائندہ ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ نمائندے کو کچھ اختیار دیے جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آقا کتنے اختیار والا ہے۔ میرا نمائندہ یہاں بیٹھ کر میری نمائندگی میں گفتگو کریں، اگر وہ علم و فضل کے موتی بکھیرے تو آپ دیکھ کر خوش ہو کے کہیں گے واہ جی واہ، شاہ جی کا نمائندہ اتنا عالم دین ہے، تو شاہ جی خود کتنے بڑے عالم دین ہوں گے۔
میری بات کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے نا؟ میرا نمائندہ اگر بات بالکل معطل لچر قسم کی کریں تو آپ کہیں گے پتہ چلتا ہے وہ خود بھی شادی کے پلے بھی کچھ نہیں ہے، کس کے نمائندے سے پتہ چل گیا کس کے پلے کیا ہے۔ رب نے اپنا نمائندہ بنا کے میرے نبی کو بھیجا اور کائنات والوں کو بتایا ذرا دیکھو میں کتنی طاقت والا ہوں کہ میرے نمائندے کا یہ عمل ہے کہ اشارہ کرے تو چاند سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے۔ سوچو ذرا، جب میرے نمائندے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے رب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ نمائندہ اصل کی طاقت کا مظہر ہوا کرتا ہے، اس لیے تو میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کون و مکان نے معجزہ دکھائے۔ تفصیل میں زیادہ جاؤں گا تو میرا اصل موضوع رہ جائے گا۔ رب نے میرے نبی کو بھیجنا تھا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، قالوا، انہوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے ہمیں دیکھا تھا، انہوں نے ہماری کرتوتوں کو دیکھا تھا، ان کے سامنے رب نے اس کو عیاں فرما دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو اس انسان کو پیدا کرے گا جو زمین میں فتنہ پھیلائے گا، فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑے کرے گا؟ تو اللہ نے ایک جملہ کہہ کے ان کو چپ کروا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں تم نے ایک تصویر کا رخ دیکھا ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ محض وہ لڑائی جھگڑے ہی کرنے والے نہ ہوں گے بلکہ کچھ اور بھی ہوں گے، میرے نبی کے غلام بھی ہوں گے۔ اب لیلۃ القدر آتی ہے تو تنزل الملائکۃ والروح، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور روح کو بھیجتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ یاد رکھیے بہترین تفسیر وہ ہے قرآن کریم کی، جو قرآن کریم خود قرآن کریم کی فرماتا ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر کی فرمائی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے تو نہیں جانتا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، یہ لیلۃ القدر کی تفسیر قرآن بیان فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح بھی اترتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ وہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ تفسیر بیان فرمائی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ میرے نبی نے پھر اس کی مزید تفسیر فرمائی۔ قرآن کے بعد اعلیٰ ترین تفسیر وہ ہے جو زبان مصطفیٰ کریم سے ادا ہوئی، جو میرے نبی نے تفسیر فرمائی۔ کس طرح وہ فرشتے اترتے ہیں، کیا ہوتا ہے لیلۃ القدر میں؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مشرف رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل علیہ السلام، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم سے جبریل امین زمین پر اترتے ہیں۔ وہ فرشتہ جو انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، وہ فرشتہ جو دوسرے فرشتوں کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے، دوسرے فرشتوں کا سردار ہے، حضرت سیدنا جبریل امین اترتے ہیں۔ فی قبقبۃ من الملائکۃ، تنہا نہیں اترتے بلکہ فرشتوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں اور فرشتوں کی معیت میں آتے ہیں۔ یصلون علی کل عبد قائم اور قاعد، اور وہ صلات بھیجتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھلا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے ایمان والے کا۔ یاد رکھیے جب اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب لفظ صلات کی نسبت ہو، جس طرح ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی صلات بھیجتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا معنی ہوتا ہے نزول رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے میرے نبی پر۔ جس طرح شب معراج جب میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم حریم ناز میں حاضر ہو رہے تھے تو ارشاد ہوا تھا کیف یا محمد ان ربک یصلی علیک، اے محبوب مکرم ٹھہر جائیے،
آپ کا رب آپ پر بے پایاں رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ میں نہیں مثال دے سکتا، ممکن ہی نہیں ہے مثال دینا۔ جس طرح کوئی آدمی بارش میں کھڑا ہو، تیز بارش ہو رہی ہو، ایک آدمی کھڑا ہو جائے، آپ اس پر پھولوں کی پتیوں کی بارش کریں، ایک آدمی پر وہ بارش ہوتی ہے نا۔ میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے نبی پر ہمہ وقت رحمتوں کی کتنی بارش ہوتی رہتی ہے، کتنی بارش ہوتی رہتی ہے۔ رب نے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اس پر صلات بھیجتا ہے، یعنی ہمیشہ رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ لیکن جب لفظ صلات کی نسبت اللہ کے سوا کسی اور کی جانب کی جائے، خواہ وہ فرشتوں کی طرف ہو یا انسانوں کی طرف، یعنی یہ جس طرح وہ ملائکۃ یصلون، اور فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی صلات بھیجو۔ جب ہم اپنی جانب نسبت کریں گے، ہم نے نبی پر صلات کو بھیجا یا فرشتوں نے صلات بھیجی، تو معنی ہوگا دعائے رحمت کرنا، یعنی اللہ کی حضور دعا کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل فرما، کیونکہ رحمتیں تو اللہ ہی نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما۔ تو اب اس جگہ مراد کیا ہوگا؟ یصلون، وہ فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ فرشتے صلات بھیجتے ہیں، یعنی دعائے رحمت کرتے ہیں۔ کس پر؟ علی کل عابد، ہر بندے پر، قائمن، وہ کھڑا ہو، اور قاعد، یا بیٹھا ہو، یذکر اللہ عز وجل، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، فرشتے ان پہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان بندوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ گویا اللہ نے فرشتوں کو اس لیے بھیجا کہ تم کہتے تھے وہ لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوں گے، ذرا زمین پر چکر لگا کے دیکھو، سارے لڑائی جھگڑے ہی کرنے والے ہیں یا میرے نبی کے غلام بھی ہیں، میرا ذکر بھی کر رہے ہیں؟ پھر میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں یا فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کا معنی ہوتا ہے ہاتھوں کا ملانا، اور معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو۔ یا تو فرشتے ان کے گلے ملتے ہیں یا فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائماً ابدا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیسے کس کو پتہ چلے گا کہ کوئی فرشتہ مجھے ملا ہے، اس سے میرے ساتھ مصافحہ کیا ہے یا اس سے مجھے اپنے گلے لگایا ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اب جانتے ہیں نا کہ آپ کا جی چاہتا ہے کسی بھی معزز یا برگزیدہ یا معتبر شخصیت سے مصافحہ کرنے کو، اور اگر کبھی اس سے معانقہ یعنی گلے ملنے کا اتفاق ہو جائے تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آپ کہتے جی وہ فلاں صاحب مثلاً وزیر اعظم تھا، وزیر اعلیٰ تھا، میں اس کے گلے ملا، یا اپنے شیخ کے گلے ملا، یا والد ذی وقار کے گلے ملا، یا استاد محترم کے گلے ملا، وغیرہ وغیرہ، پھر آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ کتنا وہ خوش قسمت ہے کہ اللہ کے فرشتے جس کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے جس کو گلے ملتے ہیں، جبریل امین جس کو گلے ملتے ہیں۔ تو صحابہ کے شوق میں اضافہ ہو گیا، یا رسول اللہ وہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی فرشتے نے ہمارے ساتھ مصافحہ کیا ہے یا معانقہ کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا اگر تجھے رات کے وقت عبادت کرتے ہوئے لطف آئے، ایک عجب کیفیت طاری ہو جائے، تو سمجھ لینا کسی فرشتے نے تیرے ساتھ مصافحہ کیا ہے، اور یہ کیفیت جو تجھ پہ طاری ہوئی ہے اس کے مصافحہ کی وجہ سے طاری ہوئی ہے۔ اور اگر کیفیت مزید آگے بڑھ جائے کہ تیری آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں تو سمجھ لینا کسی نے یقیناً میرے ساتھ معانقہ بھی کیا ہے، وہ میرے گلے بھی ملا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں وہ ہر شخص کے لیے کہ جو اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف ہوتا ہے، خواہ وہ کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے، وہ بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، عذر کی وجہ سے لیٹ کر عبادت کر رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، آخری جو مطلب مبارک ہے، اب اس کے بعد عید ہی آئے گی نا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب پھر ان کی عید کا دن آ جاتا ہے، رمضان مبارک حسن اختتام کو پہنچتا ہے، یعنی یوم فطرہم، یعنی ان کا فطران، وہ فطر کا دن عید الفطر آ جاتی ہے، تو باہا بہم الملائکہ، تو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جل وکیم ان کے لیے اظہار فخر فرماتا ہے۔
میرے ملائکہ ذرا دیکھو تو صحیح، میرے بندوں کو میں نے ان پر روزے فرض کیے تھے اور انہوں نے روزوں کو نبھایا۔ حضرت جالوت کے زمانے کی بات ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام کی امتی تھی کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کو حکم دیا تھا طالوت کے خلاف اعلان جہاد کا، اور اس لشکر میں حضرت داؤد بھی شامل تھے۔ فلما فصل طالوت، جب طالوت نکلے تھے بالجنود اپنا لشکر لے کر، تو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا۔ اللہ کے برگزیدہ نبی بھی اس لشکر میں شامل ہیں، حضرت داؤد بھی شامل ہیں۔ اس وقت داؤد نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے اس وقت کے نبی اس لشکر میں شامل تھے، حضرت داؤد بھی شامل ہیں۔ جالوت لشکر لے کر نکلے ہیں طالوت کے مقابلہ میں، یہ کافر تھا، اب اس کے ساتھ انہوں نے جنگ کر کے اس کو شکست سے دو چار کرنا ہے۔ جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم نے کافروں سے کرنی ہے لڑائی، اور اللہ رب العزت جل وعلا نے تم کو آزمائش کے مراحل سے گزارنا ہے، آگے صرف وہ جائیں گے جو چنے ہوئے ہوں گے، جو منتخب لوگ ہیں نا، صرف وہ آگے جائیں گے اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، اس کے سوا باقیوں کو پیچھے رکھا جائے گا۔ اور چننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، یاد رکھو اللہ تعالیٰ جل وعلا تم کو آزمائے گا کہ تمہارے راستے میں ایک نہر آئے گی اور تم نے نہر سے پار گزرنا ہے۔ یاد رکھو جس کسی نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ فیل ہو گیا، وہ بھوکے پیاسے نہیں تھے، ان کے پاس اسباب تھے، کھاتے پیتے آئے تھے، اب نہر سے گزرنا ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں اگر تمہارا جی چاہے تو دونوں ہاتھوں کو ملا کر جو چلو بنتے ہیں جس کو ہم بک کہتے ہیں، اتنا پانی پی لو، زیادہ پانی نہ پینا۔ ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا، ہزاروں کی تعداد میں بہت بڑا لشکر تھا۔ جب نہر سے گزرے تو سب نے پانی پی لیا، صرف 313 بچے جنہوں نے پانی نہیں پیا یا تھوڑا پیا، وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے۔ نبی ان میں موجود تھے، کیا بلا نبی ان میں موجود تھے، اور انہوں نے نہر سے گزرنا تھا، پانی پیتے آئے تھے، کھانا کھاتے آئے تھے، اب نہر سے گزرتے ہوئے پانی نہیں پینا تھا، مگر ان میں سوائے 313 کے باقی سارے کے سارے ناکام ہو گئے۔ رب کائنات جل وعلا فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتا ہے وہ ہزاروں تھے، نبی ان میں موجود تھا، نہر سے گزر رہے تھے، سارے ناکام ہو گئے۔ میرے محبوب کی امتیوں کی جانب دیکھو، ان میں نبی بھی موجود نہیں ہے، پیاسے بھی ہوتے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اور میں حکم دیتا ہوں کہ نماز ظہر ادا کرنے کے لیے کرو وضو، یہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نہر سے گزر نہیں رہے ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، چلو پانی کا بھرتے ہیں، اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور منہ میں گھماتے ہیں، حلق خشک ہوتا ہے، کانٹا بنا ہوا ہوتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، کیا مجال ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے نیچے اترنے دیں؟ دیکھا میرے محبوب کے امتیوں کو، وہ قوم تھی کہ نہر سے گزرتے ہوئے سب نے پانی پی لیا، 313 تھے جنہوں نے تھوڑا پیا، یعنی ایک لپ یا بک آپ کہہ لیں پنجابی میں، اتنا پیا انہوں نے بھی، لیکن باقیوں نے خوب پیٹ بھر کے پی لیا، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ وہ تو نہر سے گزر رہے تھے، یہ گزر نہیں رہے، منہ میں پانی ڈال رہے ہیں۔ میں ان کو حکم دیتا ہوں پانی نکال دینا، کسی کو کیا پتا کہ منہ میں جتنا ڈالا تھا سارا نکلا ہے یا آدھا نکلا ہے، نکال دیتے ہیں، شیطان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ شیطان وہ خبیث، دیکھ ہم اس قدر امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ منہ میں پانی ڈال کر نکال رہے ہیں، رب شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے فرماتا دوبارہ پھر منہ میں پانی ڈال، ہم دوبارہ پھر کلی کا لیتے ہیں، 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، کیا مجال ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے نیچے اترنے دیں؟ رب فرماتا ذرا میرے محبوب کے امتیوں کو دیکھو کیسے کامیاب ہیں، کتنے تنہائی میں کیوں نہ بیٹھے ہوں، کوئی بھی گھر کے اندر موجود کیوں نہ ہو،
یہ نہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پئیں گے، نہ ایسا فعل کریں گے جیسے روزہ ٹوٹ جائے، یہ جانتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ نبی تو 14 صدیاں پہلے ان سے پردہ فرما گئے ہیں۔ رب کریم ان کے فرشتوں کے سامنے ان کے لیے اظہار فخر فرماتا ہے، باہا بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کی عزت و عظمتوں کے چرچے فرماتا ہے۔ اور اے فرشتوں، میرے محبوب کے امتیوں کا جائزہ لو، تم جانتے ہو کسی نے روزے کو توڑا، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا؟ پھر فرماتا ہے فرشتوں، فقالا، ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یا ملائکتی، میرے فرشتوں، ما جزاؤ اجیرن وفا عملہ، مجھے بتاؤ یہ جو ایک مہینہ بھر میری رضا کی خاطر، گھر میں کھانا تھا، پانی تھا، سب کچھ تھا، انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں عائد کیے رکھیں، اب مجھے بتاؤ جو اپنا عمل پورا کر لے، جو اپنی پابندیوں کو اپنا لے، پوری کر لے، اس کا اجر کیا ہونا چاہیے؟ قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفا اجرہ، تو فرشتے کہتے مولا تعالیٰ پھر اس کا بدلہ تو یہ ہے نا، اس کی پوری مزدوری اسے دے دی جائے، جس نے کام پورا کر لیا اب اس کی پوری مزدوری بھی اسے دے دی جائے۔ تو قال رب ذوالجلال پھر ارشاد فرماتے ہیں، یا ملائکتی، میرے فرشتوں سنو، عبیدی و امائی، میرے بندوں نے، میری بندیوں نے، ان خواتین و حضرات نے، مردوں نے، عورتوں نے، قضوا فریضتی، وہ پورا کیا جو میں نے ان پر فرض کیا تھا، ثم خرجوا، اب وہ نکلے ہیں باہر اپنے گھر سے، یعجون، وہ خوشی مناتے ہوئے، الی الدعاء، اب میرے حضور دعا مانگنے کے لیے نکلے ہیں، ان نماز عید پڑھنے کے لیے جو نکلے ہیں، دعا مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ مسلمانوں کی عید بھی عجیب ہے، کافروں کی عیدیں ہوتی ہیں، وہ حرام افعال کرتے ہیں، خوشی کے نام پر گناہ کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ مسلمانوں کی خوشی کا دن آتا ہے، عام دنوں میں 6 نمازیں پڑھتے ہیں، عید کے دن نہ، عام دنوں میں 5 پڑھتے ہیں، عید کے دن 6 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یعنی عام دنوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، عید کے دن 6 پڑھ لیتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ عام دنوں میں جو رب کی رحمت کو 5 گنا لوٹا تھا، عید کے دن 6 گنا لوٹ لیتے ہیں۔ اصل تو یہی ہے نا، اصل تو یہی بات ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ اجر بلند ہو گیا، زیادہ نیکیاں لے لی۔ رب فرماتا اب یہ دعا کرنے کے لیے نکلے ہیں، نماز حقیقتاً دعا ہے، عاجزی اور انکساری کی۔ یاد رکھیے، ضمناً میں بات عرض کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے کریم آقا، ہمیشہ کے لیے یہ بات میری یاد رکھ لیجئے، ایک دن کے لیے ہمیشہ کے لیے یاد کر لیجئے، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ بندہ اپنی رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب یہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ لفظی معنی ہے کہ اپنے رب کے قریب ہونا، مراد اپنے رب کی رحمت کے قریب، بندہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب یہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سجدہ میں مانگی گئی دعا کو عموماً رد نہیں کیا جاتا، سجدہ میں مانگی گئی دعا کو عموماً رد، میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے، سجدہ میں وہ سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، وہ سجدہ کی تسبیح ادا کرنے کے علاوہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، ویسے حدیث مبارکہ میں سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح ہے، اس پہ آپ ربنا بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارا رب اور فرشتوں کا رب اور روح کا رب۔ یہ پڑھ کر آپ اپنے مقاصد کے لیے نیک دعا مانگ سکتے ہیں، بالخصوص وہ نماز جو نماز نفل ہے۔ فرائض میں آپ دعائیں نہ مانگے سوائے اس دعا کے جو مختصر ہو اور جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو۔ ان میں اعلیٰ ترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ہے۔ اس کا معنی ذہن میں رکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
اے اللہ تعالیٰ جل والا مجھے دنیا کی ساری اچھی چیزیں عطا فرما دے۔ اب ساری اچھی چیزوں میں رزق بھی آ گیا، عزت بھی آ گئی، گھر بار بھی آ گیا، کاروبار بھی آ گیا، اولاد بھی آ گئی، صحت و تندرستی بھی آ گئی، شرف و فضل بھی، سب کچھ آ گیا۔ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری اچھی چیزیں مجھے عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، مولا تعالیٰ آخرت کی بھی ساری اعلیٰ چیزیں مجھے عطا فرما دے۔ آخرت کی ساری اعلیٰ چیزیں آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں آ جانا، میزان عدل پر عزت و عظمت کا آ جانا۔ بلکہ یہاں میں ایک بات عرض کروں گا، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی قدر ہے، جس کسی کا حساب ہو گیا وہ بندہ پھنس گیا، کوئی بھی اپنے حساب میں پورا نہیں اتر سکے گا، ممکن نہیں ہے۔ یہ بات خارج از امکان ہے کہ کسی بندے کا حساب لیا جائے وہ اپنے حساب میں پورا اترے۔ جس کی بھی بخشش ہوگی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگی، اپنے حساب و کتاب کی وجہ سے نہیں، ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں، جس کی بھی بخشش ہوگی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے آپ اس وقت دعا یہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے میرا حساب نہ لینا، بغیر حساب ہی کہ مجھے میرے معاف فرما دینا، میرا حساب نہ لینا، یہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا میں شامل ہے کہ آخرت کی بلائی چیزیں عطا فرما دیں، یعنی بغیر حساب و کتاب کے مجھ کو جنت عطا فرما دیں۔ وقنا عذاب النار، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ دوسری دعا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان باتوں کو آپ یاد رکھ لیں۔ میری تقریر کا یہ نہیں کہ میں وہ محاورتاً تقریر کرتا ہوں جی ٹھیک ہے وقت صرف کرنا، نہیں، میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی سے سوال کیا تھا صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ وبارک وسلم دائما ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمائیے اگر مجھے زندگی میں لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ یعنی وہ لمحات مجھے میسر آ جائیں کہ جن لمحات میں مانگے گی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، میں کون سی دعا مانگوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تم معاف فرمانے کو، عافیت عطا کرنے کو مولا تعالیٰ جل وعلا پسند فرماتا ہے، مولا تعالیٰ مجھے عافیت عطا کر دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، جس کو عافیت عطا کر دی گئی اس کو کائنات کا سب کچھ عطا کر دیا گیا۔ اس لیے آپ جی چاہے تو جب نوافل ادا کریں، جتنے دن باقی ہیں، ابھی جتنے دن باقی ہیں ان دنوں میں بالخصوص، آئندہ پوری زندگی بالعموم جب نوافل ادا کریں تو نوافل کے سجدہ میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے علاوہ آپ جو بھی جائز دعا ہو وہ مانگ سکتے ہیں، بالخصوص ربنا آتنا فی الدنیا، اور یہ دعا اللہم انک عفو، اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ لیکن اگر امام دعا مانگے فاعف عنی نہیں کہے گا بلکہ فاعف عنا، اے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، امام جمع کا صیغہ بولے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ بندے دعا مانگنے کے لیے، نماز دعا ہے، عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ، یہ میرے بندے نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور انہوں نے رمضان مبارک کے روزے رکھے تھے، میری عبادت کی تھی، اب سنو اے فرشتوں، وعزتی و جلالی، میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں اپنی عزت کی کہ مجھے قسم ہے میری عزت کی، و جلالی قسم ہے مجھ کو میرے جلال کی، و کرمی مجھ کو قسم ہے میری شان کریمی کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جملے نہیں کہہ سکتا، میں اپنے لیے اور تمہارے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ عربی میں سخاوت کے لیے جواد اور کریم یہ دونوں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سخی اللہ کی راہ میں دینے والا، جواد اپنی ضرورت کا رکھ کر باقی اللہ کی راہ میں دینے والا، کریم اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینے والا۔
اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، لیکن وہ کریم ہے، اتنا دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے میری شان کریمی کی، وعلوی، اور مجھے قسم ہے میری علو مرتبت کی اور فرعالہ ہونے کی، وارتفاع مکانی، میرے اعلیٰ ترین مقام کی قسم ہے، مجھ کو میری عزت کی، میرے جلال کی، میرے علو مرتبت کی، میرے اعلیٰ مقام کی قسم، اتنی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں لَأُجِيبَنَّهُمْ، میں اپنے ان بندوں کی دعا کو ضرور قبول کروں گا، یہ جو میری رضا کے لیے نکل رہے ہیں میں ان کی دعا کو ضرور قبول کروں گا، ضرور قبول کروں گا۔ بہت عزت والے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس جمعے کے بعد عید تک میں زندہ بھی رہا تو میں نے آپ سے خطاب نہیں کرنا ہے، آپ جانتے ہیں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں جب عید کے دن آپ اپنے گھر سے نکلیں، یہ تصور لے کے نکلیں، عید کے دن آپ اپنے گھر سے نکلیں گے نا، شور و گل مچاتے ہوئے نہ نکلیں، بعض خوشی سے اتراتے ہوئے نہ نکلیں، اکڑتے ہوئے نہ نکلیں کہ میں نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہے اکڑ کے چلوں، یوں اکڑتے ہوئے نہ نکلیں، اس نیت کے ساتھ نکلیں اب میرے رب نے میری دعا کو قبول کرنا ہے، میں جو نکل رہا ہوں میرے رب نے مجھ پہ رحمتوں کا نزول فرمانا ہے، پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ عاجزی کی، انکساری کی، اپنے رب کی رحمت کو طلب کرنے کے لیے اس کے ذکر کی ضرورت ہے، اس لیے کوشش کریں نگاہیں جھکا کے چلیں، میرے نبی کی سنت ہے چلنے کا انداز، میرے کریم آقا تھوڑا سا آگے کو جھک کر نگاہیں نیچی کر کے چلا کرتے تھے، وہی سنت اپنائیں، کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں، درود پاک پڑھتے ہوئے چلیں، میرے نبی فرماتے من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دے گا۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے چلیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہتے ہوئے چلیں، عاجزی انکساری کے ساتھ چلیں، اور یہ خیال کرتے چلیں کہ اب میرا رب میری جانب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہے، مجھ پہ رحمت نازل فرما رہا ہے، وہ مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلیں اور اس عاجزی انکساری کے ساتھ نماز عید ادا کرنے کے لیے چلیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے ملائکہ مجھ کو قسم ہے میری عزت کی، میرے جلال کی، میرے کرم کی، میرے علو مرتبت کی، میرے اعلیٰ مقام کی، میری بلند شان کی، لَأُجِيبَنَّهُمْ، اب میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ میرے رب نے ارشاد فیقول، پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے ارجعوا، اے نماز عید ادا کرنے والو، نماز عید بھی جب آپ ادا کرنے کے لیے بیٹھیں تو پھر بھی میں آپ سے یہی گزارش کروں گا اس وقت بھی یہ سمجھے کہ ہمارا رب ہم پہ خصوصی کرم فرما رہا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں، اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو اس کو اپنے پاس بٹھا لیں، آپ لوگوں سے بھلائی کا سلوک کریں گا آپ کا رب آپ پہ مزید رحمت نازل فرما دے گا، اور وہاں بیٹھے شور و گل نہ کریں، فخر نہ کریں، غرور نہ کریں، جتنی عاجزی آپ سے ہو سکے عید کے دن اسی قدر عاجزی کر لیں، جس قدر ہو سکے آپ اوراد و وظائف کرتے رہیں، فضول باتیں نہ کریں، فارغ نہ بیٹھیں، وہاں بیٹھ کر بھی اپنے رب کی رحمت کی جانب متوجہ رہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ارجعوا، او بندو نماز عید ادا کر چکے ہو، میرے حضور تم دعا کر چکے ہو، جاؤ واپس پلٹ جاؤ، فقد غفرت لکم، مجھ کو میری عزت کی قسم ہے میں نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے رمضان مبارک کی تکمیل پر عیدگاہ میں جا کر جو واپس آنا ہے تو مغفرت کی جھولیاں بھر کر واپس آنا ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کر کے واپس آنا ہے، کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے مولا ناراض ہو جاتا ہے، پوری کوشش کریں کہ میں وہ عمل کروں کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اور رب کریم پھر کیا فرماتے ہیں میرے بھائیوں، گناہوں کا معاف ہو جانا، قصور کا معاف ہو جانا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن رب کریم کیا فرماتے اس دن میں کیا فرماؤں گا،
وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اوے جو آج تک تم نے گناہ کیے تھے، وہ 1000 گناہ کیا تھا، 10,000 گناہ کیے تھے، 1,00,000 گناہ کیا تھا، میں رب اعلان کرتا ہوں سارے میں نے نیکیوں میں بدل دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اس کے 10,000 گناہ تھے، 10,000 نیکیاں تھیں، تو اب کیا ہو گیا؟ 20,000 نیکیاں ہی نیکیاں ہو گئیں، وہ گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کیوں عرض کیا تھا مولا مجھے اس نبی کا امتی ہی بنا لے۔ کریں گناہ اور تو ان کو نیکیوں میں بدل دے، کریں جرم تو اس پر ان کو انعام دے دے۔ کتنا پیار ہے تجھے محبوب مکرم کی امت کے ساتھ، ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم یہ سارے کا سارا صدقہ ہے میرے نبی کا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ بدلت لکم، میں نے تمہارے لیے سیئاتکم حسنات، میں نے میں نے تبدیل کر دیے ہیں سیئاتکم تمہارے گناہوں کو حسنات نیکیوں میں۔ قال، پھر میرے نبی فرماتے ہیں فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، پھر وہ یوں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں کہ جس کو رب کائنات توفیق و ہمت عطا فرما دے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، یاد رکھیے میرے بھائیوں رمضان مبارک اپنے حسن اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، نہیں جانتا کہ اس کے کتنے دن ہمیں میسر آئیں گے۔ بے شک آپ یہ خیال کرتے ہیں جی اگلے جمعے کو یا جمعرات کو عید ہوگی وغیرہ وغیرہ، اتنے دن ہیں، لیکن نہیں جانتا کہ یہ دن بھی ہم سے کس کو میسر آئے گا، کون پہلے مر جائے گا، نہیں جانتے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی گھڑیاں، کتنے لمحات ہمارا مقدر ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سارے کے سارے احباب کو جو پورا رمضان المبارک محبت احترام کے ساتھ نمازیں اور بالخصوص نماز تراویح بھی ادا کرتے رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ البتہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اعتکاف بیٹھے تھے، فرمایا تھا میں اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھ رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں کوئی رات ہے۔ ایک روایت میں سیدنا ابی ذر غفاری کی روایت میں ہے کہ تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے، کوئی بھی رات ہو سارے رمضان میں، اگر آپ روزانہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے ہیں اور نماز تراویح بھی ادا کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رات تو لیلۃ القدر ہوگی ہی نا، کوئی نہ کوئی رات تو لیلۃ القدر ہے نا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید توفیق و ہمت عطا فرمائی تھی کہ آپ صبح سویرے اٹھ جاتے تھے سحری کرنے کے لیے، اسی بہانے چلو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتے تھے تہجد کے، پھر وہ رات بھی تو لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے نا جس رات آپ نے نماز تہجد ادا کی تھی۔ یاد رکھیے نماز تہجد کے کم از کم 2 نفل ہیں، 2 رکعتیں، آپ سنت بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کی سنت ہے، کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور عام طور پر میرے نبی نے 8 رکعتیں ادا کی ہیں۔ جو زائد کر لیں فمن تطوع فهو خیر اللہ، جو جتنی زیادہ نیکی کرے گا درجہ اسی قدر زیادہ بڑھ جائے گا۔ اگر آپ 8 رکعتیں ادا نہ بھی کر سکیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں، تو کم از کم 2 رکعتیں تو ادا کی جا سکتی ہے نا۔ چلو اگر اللہ زندگی دے جتنے دن باقی ہیں اتنے دن تو ہم کر سکتے ہیں، کیا جانے کیا عجب ہے ان راتوں میں کوئی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، ہمارا مقدر سنور جائے، ہم پہ رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کا نزول ہو جائیں۔ محترمی، میں نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے کتنے وہ لوگ کہ جو پچھلے سال رمضان المبارک پہ موجود تھے اور آج نہیں، وہ چلے گئے۔ نہیں جانتے ہم کہ ہمیں عید بھی مقدر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ آج کل تو موت بہت اچانک آ رہی ہے، اچھا بھلا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، کرونا ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ کوئی نہیں جانتا کب کسی کی موت آ جائے۔ مشورہ آپ کو دوں گا، میرے کریم آقا رسول ربی کے ارشاد گرامی قدر ہے، بہترین موت وہ ہے کہ جب تجھے موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔
اس لیے جب بھی آپ سفر پر روانہ ہو، خواہ پیدل سفر کر رہے ہیں، سائیکل پر ہے، وہ موٹر سائیکل بائک پر ہیں، آپ کار میں ہیں، بس میں ہیں، گاڑی میں ہیں، جہاز میں، جب بھی سفر کریں پورے سفر اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ کون کیا جانے کب موت آ جائے، اگر اللہ کا ذکر کرتے کرتے موت آ گئی تو آنکھیں بند ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سوالات ہیں، میں ان کے جوابات عرض کر دیتا ہوں۔ 80 سال سے زائد عمر کی بیوہ کی عدت کتنی ہے اور اس پر پابندیاں کیسی ہوں گی؟ میرے بھائی، عدت وہی ہے جو میرے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرما دی، 4 ماہ 10 دن، اور اس میں نہ جوان ہے، نہ ادیڑ عمر ہے، نہ ضعیف العمر ہے، سب عورتوں کی اتنی ہی عدت ہے۔ اور دوران عدت اس کو کسی طرح کی زیب و زینت کرنا، خوشبو لگانا، مہندی لگانا، آج کل جس کو ہم میک اپ کہتے ہیں، وہ کریم لگانا، پاؤڈر لگانا، یہ بڑکیلا لباس پہننا، یہ سب کچھ حرام ہوگا۔ پردہ وہی جو شرعی پردہ ہے۔ پتلون کو نیچے سے فولڈ کرنا یا شلوار یا تہمد کو یا آزار بند کی جگہ فولڈ کرنا، اونچی کر کے نماز پڑھنے کے متعلق احکامات۔ میرے بھائی، اگر وہ معاذ اللہ تعالیٰ خلاف زینت ہے تو ناجائز ہے بہت زیادہ فولڈ کر لینا۔ اللہ فرماتا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے ہوئے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے آؤ۔ اگر وہ خوبصورتی کے خلاف ہے تو حرج ہے، اگر معمولی فولڈ کر لیا تو حرج نہیں۔ جس طرح آپ چادر باندھتے ہیں تو فولڈ کرتے ہیں کہ نہیں؟ چادر باندھ ہی فولڈ کر کے جاتی ہے، ہمارے ہاں ویسے باندھتے نہیں، فولڈ کرتے ہیں۔ تو تھوڑا فولڈ ہو جائے شلوار یا پیجامہ تو حرج نہیں ہے، بہت زیادہ فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذمہ داری ہوتی ہے ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے کہ اگر کوئی غلطی دیکھی جائے تو اس کا ازالہ کر دیا جائے۔ میرے بھائی نے ابتدا میں نعت پڑھتے ہوئے، سب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی اس چیز کا دھیان رکھیں، نعت پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ عرش نے مدینہ طیبہ سے ایک دن عرش مدینہ نو کہن لگا اسی آپس میں پیار کر لیتے ہیں، تو میری جگہ لے لے، میں تیری جگہ لے لیتا ہوں۔ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ سچ نہیں بلکہ کیا ہے؟ سچ نہیں بلکہ، تو جھوٹ بولنے پر کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ عرش عرش ہی ہے، سارا مدینہ طیبہ عرش سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، روضہ انور عرش سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ عرش تجلیات الہیہ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ شب معراج میرے کریم آقا عرش پر ہی گئے تھے، مدینہ چھوڑ کر گئے تھے، مکہ چھوڑ کر گئے تھے۔ عرش عرش ہے، معاذ اللہ تعالیٰ اس کی توہین نہ کی جائے۔ ہاں البتہ علماء فرماتے ہیں کہ قبر انور کی وہ جگہ جس جگہ میرے نبی لیٹے ہوئے ہیں اور وہ حصہ میرے نبی کے جسم انور سے مس ہے، وہ کائنات کی ساری چیزوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ فرماتے صرف وہ جگہ جس جگہ میرے نبی تشریف فرما ہیں اور وہ جگہ میرے کریم آقا کے جسم انور سے مس ہے، وہ جگہ کائنات کی ساری جگہوں سے اعلیٰ ہے، وگرنہ مدینہ طیبہ عرش سے اعلیٰ نہیں ہے۔ اور بعض بندے غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں مجھے جنتی چاہیے، مجھے مدینہ چاہیے۔ یاد رکھیے مدینہ کیوں پیارا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کی وجہ سے؟ میرے نبی تو جنت میں ہوں گے، تجھے جنت چاہیے ہی نہیں، تو کہتا مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے مدینہ چاہیے۔ رضوان سنبھالے اپنی جنت کو، میں تو مدینہ چاہتا ہوں۔ تو مدینے والے تو جنت میں ہوں گے، تو جنت میں جانا نہیں چاہتا، تو پھر تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ یعنی بعض وہ اشعار ہوتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔